اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورہ فاتحہ کے اندر جن تین جماعتوں کا اجمالاً ذکر تھا، ایک وہ جماعت جن پر اللہ نے انعام کیا، جو انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت تھی۔ دوسری وہ جماعت جو کھل کر اسلام کی دشمن تھی، جن کا کفر واضح تھا، اس کا بھی مغضوب علیہ کے ساتھ ذکر تھا۔ تیسری وہ جماعت جو ظاہری طور پر اسلام کے دعویدار تھے لیکن اندر سے اسلام کے خلاف تھے، جن کو منافق کہتے ہیں، ضالین کے ساتھ ان کا ذکر تھا۔ اسی ترتیب کے ساتھ اب تینوں جماعتوں کے سورہ بقرہ کے اول میں تفصیل بیان ہو رہی ہے، تو سورت کے ابتدا سے انہی لوگوں کی صفات بیان ہو رہے ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان کی پہلی صفت تو یہ بتائی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ انہوں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ قرآن پاک کو اترتی ہوئی دیکھا، نہ جنت دوزخ کو دیکھا، لیکن جس طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی کے مطابق ان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نمبر دیا ہے کہ ایمان ایک عقیدے کا نام ہے، یقین کا نام ہے، جس کا مرکز دل ہے۔ دل کا یقین کامل ہوگا تو اعمال کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے اعمال بھی کمزور ہوتے ہیں یا کرتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان بالغیب کے بعد، عقیدے بننے کے بعد، پھر اعمال میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت نماز کا حکم ملا، اس لیے کہ ارکان اسلام میں بحیثیت مسلمان کی نماز جو ہے یہ سب سے بڑا رکن ہے، جس میں انسان کے سارے اعضاء شامل ہوتے ہیں۔
اور اللہ رب العزت کی بندگی کا سب سے بہترین اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ بدنی عبادت کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مالی عبادت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جس کو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، چاہے وہ صدقہ فرضیہ ہیں یا وہ نفلی ہیں، جہاں بھی ضرورت ہوگی مسلمانوں کو یا اسلام کو، وہ اس میں دریغ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں وہ دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دیا ہے ہمارا دیا ہوا مال ہے، لیکن میرے راستے میں وہ پھر خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں تاکید فرمائی، وہ انفاق کے ساتھ فرمائی۔ انفاق نفق سے ہے، نفق سے ہے۔ نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے کھلا ہو، وہ غار نہیں ہے۔ غار تو وہ ہے جو ایک طرف سے اس کا راستہ ہے، آگے بند ہے، لیکن نفق اس کو کہتے ہیں جس طرح آج کل پہاڑوں میں لوگ نکالتے ہیں۔ ہمارے طرف یہ چینا سی پیک یہ نکالتے ہیں، تو وہ اسی طرح کے پورے پہاڑ کے نیچے سے وہ سرنگ بنتا ہے، دونوں طرف کھلا ہوتا ہے، ادھر سے گاڑیاں جاتی ہیں، ادھر سے آتی ہیں، لاکھوں گاڑیاں بھی گزر جائیں تو وہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نفق فرمایا، انفاق، انفقوا ينفقون اموالهم، نفق کرتے ہیں مالوں کو، نفق کرو۔ کیا مطلب ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو دو گے وہ کم نہیں ہوگا، جتنا آگے مال نکلے گا اتنا پیچھے سے اور آئے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُمْ فِي شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، ایک جگہ میں قرآن میں آتا ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں دو گے اس کا خلیفہ بنتا ہے۔ یخلفُ کا معنی کیا ہے کہ اس کا جانشین آتا ہے، یعنی وہ مال دینے سے کم نہیں ہوگا، اس مال میں اضافہ ہوگا، اس لیے اس کو انفاق فرمایا۔ جیسا رہی کیسے کوئی کنواں ہے، آپ اس کنویں سے پانی نکالیں، جتنے بوکے نکالیں گے صبح اتنے اور ہوں گے، اس میں کمی نہیں آئی۔ لیکن اگر آپ نہیں نکالتے تو پانی اتنا ہی رہے گا، اور زیادہ مدت گزر جائے جب نہیں نکالیں گے تو وہ پانی بھی قابل استعمال نہیں رہے گا، اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی اور وہ ناقابل استعمال ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے انفاق کی بات، ينفقون، اللہ کے راستے میں نفق کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور جتنا دیں گے اتنا پیچھے سے اور آئے گا۔ اس لیے اللہ نے اس جملے کے اندر انفاق کا لفظ استعمال فرمایا، ينفقون، اللہ کے راستے میں۔ یہ تین صفتیں یہ ہو گئیں۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی، والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے، انزل، جو اتاری گئی، الیک، آپ کی طرف، آپ کی طرف جتنے احکام آئے ان سب پر اس کا ایمان ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی آتی تھی
اس کے دو طریقے، ایک طریقہ تو ہے بذریعہ جبرائیل امین کے، جو بذریعہ جبرائیل امین کی وحی آتی تھی جیسے قرآن پاک کی شکل میں، اس کو کہتے ہیں وحی جلی، اور دوسرا نام ہے وحی مطلوع، یعنی جلی مطلب ہے کھل کر وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے اور اس کی تلاوت کی جاتی تھی، مطلوع کے معنی تلاوت کے، اور دوسری قسم کی وحی تھی وہ ہے وحی خفی، چھپ کر، اس میں جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ بھی نہیں تھا، اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی، جیسے حدیث پاک۔ قرآن پاک جو ہے یہ وحی جلی ہے، وحی مطلوع ہے، یہ بذریعہ جبرائیل امین کے، اور دوسری قسم کی وحی جو تھی وہ اللہ براہ راست اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، جو حدیث پاک کی شکل میں ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ قرآن پاک بھی وحی ہے، حدیث پاک بھی وحی۔ قرآن پاک جو ہے یہ معجز ہے کہ اس میں حضور کا معجزہ ہے، اور جس میں اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر کے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ بڑی بڑی طاقتوں نے کوششیں کی، لیکن آج سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں قرآن پاک جس طرح اترا تھا اسی طرح لفظ بلفظ، حرف بحرف، جملہ بجملہ، نقطہ بنقطہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک رہے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو ساری دنیا کو عاجز کر دے اور مقابلے سے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے یہ حضور کا معجزہ ہے۔ دوسری وحی جو ہے وہ خفی وحی ہے، جو اللہ رب العزت حضور پر القاء فرماتے تھے، وہ بھی وحی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب جبرائیل امین وحی لاتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے، کوئی بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ نے سورہ قیامہ کے اندر اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنے زبان پاک کو نہ ہلائیں تاکہ جلدی کریں ساتھ اس کے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُ، یہ ہماری ذمہ ہے آپ کے دل مبارک میں، آپ کے سینے مبارک میں اس کو جمع کرنا، جمع، یہ ہماری ذمہ داری ہو۔ وَقُرْآنَ، پھر آپ سے پڑھوانا بھی، یہ ہم آپ کے سینے میں جمع کریں گے اور پھر آپ کے زبان پاک سے پڑھوائیں گی بھی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم آپ کو پڑھوا لیں آپ سے، پھر آپ میرے پڑھے ہوئے اس قرآن پاک کی اتباع کریں، یعنی اس کے مطابق عمل کریں، عملی جامہ پہنائیں۔ اس کے معنی اور مطلب کو پھر عملی جامہ پہنائیں۔ یا اللہ کیسے پہناؤں کہ اس جملے کا کس طریقے سے، اس آیات کا مصداق کیا ہے،
عملی نمونہ کیا ہے؟ ثم ان علینا بیان، پھر ہمارے ذمہ اس کا بیان کرنا، اس کی وضاحت ہم کریں گے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز صلاۃ کے تو کئی معنی آتے ہیں، جہاں نماز کا معنی آئے گا کیسے معلوم ہو یہاں مراد نماز ہے؟ پھر نماز کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو قرآن الفاظ ہو گئے، بیان اس کا معنی ہو گیا۔ تو قرآن پاک الفاظ میں ہے، بیان جو ہے معنی ہے۔ معنی کس نے بتایا؟ عملی نمونہ کس نے پیش کیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جس طریقے سے قرآن پاک پر ایمان رکھنا ایک بنیادی چیز ہے، اسی طرح حدیث پاک پر بھی ایمان رکھنا کہ یہ بھی بنیاد ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہیں، وہ معنی ہے، اور دونوں اللہ کی طرف سے، ایک بواسطے جبرائیل کے ہو گیا اور ایک براہ راست ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پر جب وحی اتارتے تھے تو جبرائیل امین کے ذریعے سے جو وحی آتی تھی اس کی 3 شکلیں تھیں، تسلسلی، تمثلی، روحی۔ تسلسل کے معنی یہ ہیں کہ اس طریقے سے وحی آتی تھی کہ گنگن گنگن کی آواز، جیسے گھنگرو کی آواز ہوتی ہے، آواز ہوتی، کوئی آدمی سمجھتا نہیں تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت آ جاتی تھی اور اللہ ان کی دل میں جمع فرماتے تھے۔ اور بعض وقت تمثلی کا معنی یہ ہے کہ جبرائیل امین کسی انسان کی شکل میں آتے، جیسے کبھی حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ کی صورت میں، کسی اور کی صورت میں جبرائیل امین آتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وہی ہوتی تھی۔ وہ ایک صورت یہ تھی، ایک صورت تھی روحی۔ روحی کا معنی یہ ہے کہ جبرائیل آواز بھی نہیں تھی، جبرائیل السلام کسی شکل پر بھی نہیں آتے تھے، براہ راست حضور کے قلم مبارک پر جبرائیل امین القا کرتے تھے۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، جو جبرائیل امین کے دشمن ہے، یہ جبرائیل کا کوئی اس کے اندر قصور تو نہیں ہے کہ ہم جبرائیل چونکہ وہی لا رہے ہم نہیں مان رہے۔ بھائی جبرائیل تو اللہ کے حکم سے لاتے تھے، براہ راست حضور کے قلم مبارک پر القا کرتے تھے، قلم مبارک پر سیدھے وہی آ جاتی تھی۔ یہ 3 قسم کی ہے، تسلسلی، تمثلی، روحی۔ یہ 3 قسم کے انداز پر جبرائیل امین وہی لاتے تھے۔ یہ تو ہو گئی قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس جمع ہو گئی، لیکن اس کا معنی اور مطلب اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ رب العزت براہ راست بتاتے تھے اور اس کو الفاظ کا جامع حضور پہناتے تھے۔ اس لیے حدیث پاک الفاظ تو حضور کے ہیں لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہے۔ الفاظ حضور کے، معنی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے یہ دونوں قسم کی وحی جو ہے اس پر ایمان لانا اور اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ دونوں طرح کے وحی پر یہ ہر انسان پر لازم ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ سلسلہ آ گیا وحی کا، بما انزل الیک یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لاتے ساتھ اس کے جو اتاری گئی آپ کی اوپر۔ ما عام ہے، یعنی صرف قرآن نہیں، ما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتاری گئی، چاہے وہ وہی جلی ہے یا وہی خفی ہے، براہ راست ہے یا بواسطے جبرائیل ہے، اس سب پر ایمان لانا جو ہے مسلمانوں کا فرض ہے۔ یہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو اتارا گیا آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام پر، آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے کسی کو کتاب دی، کسی کو صحیفی دیے، کسی کو ویسے احکام دیے، ایسے میاں نہیں القاء کیے، وہ سارے جیسے نبی پر حق تھے اسی طرح ان کی اوپر اتری ہوئی کتابیں احکام بھی برحق تھے، اس پر ہمارا ایمان ہو۔ جس طرح ہم کسی نبی سے انکار کریں تو سارے نبیوں کا انکار لازم آ جاتا ہے، ایک نبی کو نہ مانے سب کا انکار آ جاتا ہے، اس طرح کسی کتاب کا انکار کرے تو سب کا انکار لازم آ جاتا ہے، لیکن ایمان لانا اور چیز ہے، عمل کرنا اور چیز ہے۔ اب عمل کے لیے چونکہ گزشتہ کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی تھی، وہاں کے علماء کی ذمہ، پادریوں کے ذمہ اس کا تحفظ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے خواہشات کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں کی، تحریفی کی، اس کی شکل بگاڑی۔ انجیل کے کئی انجیلیں لکھی گئی، جو پادری اٹھا اس نے اپنی انجیل لکھی کہ حق یہ ہے، دوسرا اٹھا اس نے اپنی لکھی، اس نے کہا حق یہ ہے۔ اب اتنی انجیلیں ہو گئی کہ خود وہ تنگ آ گئے کہ اب ہم کیا کریں، ہر ایک دعوے دار ہے۔ پھر ان کا فیصلہ ہوا، میٹنگ ہوئی کہ ایسا کرو کہ میز کے اوپر ساری انجیلوں کو جمع کرو، پھر اس میز کو ہلاؤ، جو گر گئی وہ باطلیں، جو رہ گئی وہ حق ہے۔ چنانچہ میز کو ہلایا گیا تو باقی انجیلیں گر گئی، 4 رہ گئی۔ اس لیے آج ان کے پاس 4 انجیلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں، عبارت بھی نہیں ملتی، ترتیب بھی نہیں ملتی، کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی۔ قرآن پاک جو ہے اللہ کی کتاب، آخری کتاب، اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لی، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ اور اللہ نے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہمیں نے نزلنا، ہمیں اتارا، الذکر، یہ پڑھنے والی کتاب، یہ نصیحت والی کتاب، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ کا وعدہ ہو گیا اب بات ختم ہوگی۔ اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس قرآن پاک کی کوئی شکل بگاڑ سکے، ترتیب میں تبدیلی کر سکے، الفاظ میں تبدیلی کر سکے، صورتوں میں آگے پیچھے کر سکے، آیات کو آگے پیچھے کر سکے۔ یہ اب کسی کی بس کی بات رہی نہیں، چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو کر کوشش کرے، ہو نہیں سکتی۔ یہ اللہ نے ایک ذمہ داری لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ آیا حضور کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، قرآن پاک کے اندر ایک آیات ہے سورہ کاف کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک شہر میں گئے، مسافر تھے، مہمان بن گئے، لیکن انہوں نے مانگنے کے باوجود کہ بھی ہم بھوکے ہیں، ہم کچھ کھلاؤ، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر لیا، انہیں کھلایا نہیں۔ ہماری بڑی بےزتی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے اتنے کنجوس تھے کہ اللہ کے مقرب بندوں کو بھی کھانا نہیں کھلایا، یہ تو ہماری ناک کٹ گئی۔ ہم پورا خاندان، پورا قبیلہ ایمان لانے کے لیے تیار ہے، اور جو دولت آپ فرمائیں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، جو شرط لگائیں وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ہماری درخواست ہے کہ یہ اباؤ نیچے نقطہ ہے با کا، اس کو اوپر لے جائیں، عظم یا نہیں تو اباؤ اور ایک نقطہ اس کے ساتھ اور لگا لیں، اناؤ ہو جائے گا، پھر ایک نقطہ تو اتاؤ ہو جائے گا،
تو ایک نقطہ ہی ہے. جب نقطہ ڈالیں گے عطاؤ کا معنی کیا ہوگا؟ دے دیا، انہیں کھانا کھلا دیا، ہماری عزت ہو جائے گی، ہمارے بزرگوں کی توہین ختم ہو جائے گی، اور یہ ہماری تاریخ جو ہے یہ خطرناک بدل جائے گی. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ما یکون لی، میری طاقت کی بات نہیں ہے کہ میں ایک زبر زیر کو یا اس نقطے کو تبدیل کر سکوں. اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی کوشش کرے بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج پوری دنیا میں چاہے وہ دارالکفر ہے یا دارالاسلام ہے، آپ وہاں قرآن پاک کو دیکھیں تو اسی شکل پر ہیں، اسی ترتیب میں. وہاں کے حافظوں سے آپ سنیں تو سب کے سب ایک انداز سے پڑھیں گے، ایک ہی ترتیب سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ایسا بڑا معجزہ بنایا کہ آج تک اس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکا، نہ آ سکتی ہے، نہ آ سکے گی. وہ کتابوں کے اندر ترمیمیں ہو گئی. اللہ نے آخری پیغمبر اتار کر، مبعوث فرما کر، آخری کتاب اللہ نے اتار کر، نہ پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا، نہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آئے گی، نہ اس کتاب کے اندر کوئی ترمیم تنسیخ ہو سکتی ہے. اس لیے یہاں اللہ نے پورا کر کے فرمایا لیکن ایمان ہمارا سب پر ہوگا. جیسے سارے نبیوں پر ایمان کے برحق تھے، وہ کتابیں جو اللہ نے اتاری وہ برحق تھی، وہ صحیفے برحق تھے. بعد میں لوگوں نے ترمیمی کی، لیکن حضور کی تشریف لانے کے بعد جیسے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن اتارا اس پر بھی وہی کا دروازہ بند ہو گیا. یہ اللہ کی آخری کتاب، یہ اللہ کی آخری کتاب، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کتاب رہے گی. تو وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے باعتبار ایمان کے ہم اس پر بھی عقیدہ رکھیں گے، لیکن باعتبار عمل کے قرآن کے آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں. اب صرف قرآن پاک ہے، اور ان ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ نے اس قرآن میں جمع فرمایا. وہ مہیمن علیہ، لہذا یہ قرآن پاک جامع ہے تمام آسمانی کتابوں کے لیے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ساتھ آخرت کے بھی یہ لوگ یقین کرتے. آگے تو ایمان کی بات فرمائی، یؤمنون نہیں فرمایا، یوقنون فرمایا. یہاں اس میں اشارہ کر دیا، حالانکہ ایمان بالغیب میں آخرت تو آ گئی کہ آخرت پر ایمان لانا ہوگا. یہاں اللہ نے خصوصی طور پر اس کا ذکر فرمایا، کیونکہ آخرت کی فکر ایسی چیز ہے جو انسان کو عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے. کہ آدمی بہت کہتا ہے او میری اتنی کوٹھیاں، میرے اتنے مربع، میری اتنی زمینیں، میری اتنی جائیداد. کوئی کہتے ہیں یار یہ سب کچھ رہنے والی چیز ہے. جب یہ بات آئے گی نا وہ کہ بدک جاتا ہے، کہتے ہیں اچھا یہ سب کچھ رہ جائے گا، اچھا بس میں محروم ہو جاؤں گا. یہ اس لیے بالآخرت ہم یوقنون، فکر آخرت جو ہے انسان کو عمل پر مجبور کرتا ہے، تیاری پر مجبور کرتا ہے کہ بھائی یہ کچھ رہنے والی چیزیں ہیں. اصل ساتھ جانے والی چیز کون سی ہے؟ وہ تو ہے اعمال صالحہ ہے، عقیدہ حق ہے. لہٰذا ہمیں اپنا عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے. وہ کوشش کرے گا اس کے لیے، اس لیے آخرت کا خصوصی ذکر فرمایا بالآخرت، ساتھ پچھلے گھر کے، کیونکہ اصل گھر تو وہ ہے. اصل زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے قبر سے. یہ تو پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر عالم دنیا میں آ گیا. یہاں رہنا نہیں ہے. ہمارے باپ دادے، ہمارے نکڑ دادے
ہمارے پردادے سارے چلے گئے، امیر بھی چلے گئے، غریب بھی چلے گئے، حاکم بھی چلے گئے، محکوم بھی چلے گئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم سب نے جانا ہے، یہ تو بات یقینی ہوگی۔ اب ہم نے جانا ہے اور ہم نے وہاں کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہاں یہ زندگی شروع ہوگی قبر سے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے جنت کے باغات میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں گڑھا ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت شامل حال ہو، جاؤ قبر کشادہ ہو گئی، جنت کے بسترے لائے گئے، لباس پہنایا گیا، روح کو جسم مثالی دی گئی، او جائے گا جنت میں، پھرے گا، کھائے گا، پیے گا، ایک نظام ہے۔ اور اللہ نہ کرے اس کے اعمال بگڑے ہیں، اس نے وہاں کے لیے تیاری نہیں کی، تو یہاں ہی سے دے مار 4:30 شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ سلسلہ چلے گا تو عالم برزخ اس کے بعد ہے، عالم دنیا کے بعد عالم برزخ، یہ ایک بہت بڑا عالم ہے، اس دنیا سے ہزاروں گنا عالم برزخ بڑا ہے، وہاں ایک نظام ہے۔ اور جس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ پھونکیں گے ساری دنیا فنا ہو جائے گی، یہ آسمان بھی یوم تکون السماء کالمہل، آسمان بھی تانبے جیسے پگھل جائیں گے، وتکون الجبال کالعہن، اور یہ پہاڑ ایسے ریزے ریزے ہو جائیں گے جیسے روئی کو پینجا جاتا ہے، ہر آدمی نفس و نفسی کے اندر مبتلا ہوں گے، وہاں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ تیرا کیا حال ہے، سخت ہولناک دن ہوگا۔ اور یہ بھی کان مقدارو 50,000 سنۃ، ایک ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر، یہ بھی ایک پورا عالم ہے۔ تو عالم ارواح کے بعد عالم دنیا ہے، عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے۔ وہاں کا نظام برزخ کے معنی پردے کے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہاں سب کچھ ہو رہا ہے، ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب اسرافیل اسلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کوئی دریا میں مچھلیاں کھا گئی، یا اس کو جلایا گیا، ہوا میں اس کی راکھ اڑائی گئی، یا اس کو بیڑیا کھا گیا، یا اس کو قبر میں دفن کیا گیا، سب کے سب وہ ذروں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے اس کے جسم کو اللہ دوبارہ اسی طرح کر کے اسی روح کو اس کے اندر ڈال کر، اور حکم ہوگا کہ جاؤ محشر کے میدان کی طرف، سب دوڑتے ہوئے جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی بہت بڑا ایک نظام ہے، وہاں محشر کے میدان کا حساب و کتاب کے سلسلے شروع ہوں گے، بڑے لمبے، اب قرآن پاک کے اندر انشاءاللہ آئیں گے سارے واقعات۔ تو اب وہاں کے ایک نظام ہے، وہاں فیصلے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال اس میں گزریں گے، فیصلے ہوں گے اعمال کے مطابق۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، پھر جماعت جماعت بن کر جنت کی طرف جائیں گے، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، جب جنت کے دروازے پر آئیں گے، دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، وہاں کے دروغے، وہاں کے دربان کہیں گے اچھا سلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، طب تم مزے کرو، خوش رہو، فادخلوها خالدین، داخل ہو جو ہمیشہ رہو جنت میں۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہیں گے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے اپنا وعدہ سچا کر لیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، آپ نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا لیا، جہاں چاہے رہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ،
اللہ فرمائیں گے بہت بڑا اجر ہے، لیکن محنت کرنے والوں کے لیے، عاملین کے لیے، جنہوں نے دنیا میں محنت کی، جنہوں نے اللہ کے قرآن کے لیے ٹائم نکالا، جنہوں نے وقت کی قربانی دی، جنہوں نے دولت کی قربانی دی، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور اس کے مقابلے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافر جہنم کے طرف ٹولے ٹولے ہو کر جائیں گے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، جب جہنم کے دروازے پر آئیں گے، فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُهَا، دروازے کھولے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، وہاں کے دروغے چوکیدار کہیں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، ہائے بدبختو، تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، اللہ اکبر، کہ وہ اللہ کی آیاتیں تم کو سناتا۔ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، آج کے دل کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے، ہائے بھائی آگے جانا ہے، حساب کتاب ہے، معاملات ہے، دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، رہ جائیں گی۔ آپ کو تیار نہیں کیا، نہیں بتایا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن کے ملاقات سے ڈراتے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، آئے تو تھے، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن اللہ کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی تھی کہ بھائی ہم تو غلط لینڈ پر چلے، موری جبریت لگ گئی، ہم پھر حق کی طرف گئے نہیں۔ آیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں حقت کلمۃ العذاب، قیل ادخلوا ابواب جہنم، وہ کہیں گے جاؤ جہنم میں، فبئس مثوى المتکبرین، جنہوں نے تکبر کیا کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں قرآن پڑھوں، لوگ کہیں گے بوڑھا ہو کر قرآن پڑھتا ہے یارا کیا کرتے ہو یارا، اتنے لوگ کہیں گے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، یہ شیطان کی آواز ہے، ابھی تک آپ نے قرآن نہیں پڑھا، ابھی بیٹھو گے، لوگ کہیں گے یارا کیا کہیں گے، چھوڑو یارا اب جو ہو گیا ہو گیا۔ تو اب میں اتنا بڑا آدمی ہو کر میں زمین پر بیٹھوں اور میں ابھی قرآن سیکھوں، ابھی ترجمہ پڑھوں۔ قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا بنایا، بڑا کہا، بہت برا ٹھکانے ان کے لیے، بہت برا ٹھکانے ان کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت پر سمجھ عطا فرما دے، کہ ہم وقت پر سمجھ لیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے، اس کے لیے تیاری ہم نے کیا کرنی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ پچھلے گھر پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اصل گھر وہ ہے، اس پر یقین ہو، یہ نہیں کہ تذبذب ہو کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں۔ جیسے کافر کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی ہو جائیں، ہڈیاں ہو جائیں، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، ہمارے باپ دادی بھی اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، وہ رب زندہ کر سکتا ہے جس نے پہلے دفعہ پیدا کیا۔ پہلے نہیں دیکھتے کیسے تھے، اب کیا تھے؟ جب کچھ نہیں تھے تو ابھی اللہ رب العزت تو اب تو تمہارے ذرے بھی ہیں، اب تو تمہارا وجود ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے جب تمہیں پیدا کیا تو دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل ہو؟ میرے لیے تو نہیں ہے، میرے لیے تو بہت آسان ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک صورت پیدا کر دی۔ تو فرماؤ اولئک، اب نتیجہ نکلا، یہ 5 صفتیں بیان کی گئی، 5 صفتیں بیان کر کے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اوپر ہدایت کے ہیں، جو آپ نے سورہ فاتحہ میں کہا تھا
کہ اہدنا صراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے کے ہدایت کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے ہدایت، یہ جو 5 صفتیں جس کے اندر آ گئی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اوپر ہدایت کے اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ہم المفلحون، فلاح، کامیابی، نجات، خلاصی۔ ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے، یہی منزل تک پہنچنے والے، یہی صحیح معنی میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ، یہ 5 صفتیں اللہ نے بیان۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن کا یہ عمل ہو، یہ عقیدہ ہو، اللہ نے اس کو بیان فرما دیا۔ اولئک هم المفلحون۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ جس کے اندر ان صفات میں کوئی کمی ہو وہ تو جہنم سے نکل ہی نہیں سکے گا، پھر وہ تو پھر ہمیشہ جہنمی ہے۔ اور جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر ایک شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے اور اعمال کے اندر اس کی کمزوری ہے، کمی ہے، تو اللہ رب العزت یا تو انبیاء علیہ السلام کے سفارشوں سے، نیک بندوں کے سفارشوں سے، یا اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور نہیں ہے تو اس کو گناہ کی سزا ملے گی، گناہ کی سزا ملے گی، آخر میں وہ جہنم سے نکلے گا، جنت میں جائے گا، جس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ لیکن معتزلہ، خوارج یہ کہتے ہیں کہ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ نماز نہ پڑھنے والے کو کافر کہتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے کو کافر کہتے ہیں، چاہے عقیدہ اس کا ہو فرضیت کا، کرتا نہیں، اس کو کافر کہتے ہیں۔ یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو وہ کافر کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس کو گناہگار کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ وہ بھی اس آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، تو اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس فلاح سے مراد فلاح کامل مراد ہے۔ فلاح کامل کیا مطلب؟ جس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر معاملے میں صاف کر کے پہلے نمبر پر جائے گا، مفلحون، یہ فلاح کامل ہے۔ لیکن اگر وہ گناہگار ہوگا تو کامل فلاح نہیں ہوگی، گناہ کی سزا ہوگی، آخر میں وہ نکلے گا۔ یہ ہے جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، وہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ ہم المفلحون سے مراد، ہم یہ کہہ رہا ہے، المفلحون الف لام یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد فلاح کامل ہے، کہ کامل جس کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں، جیسے انبیاء علیہ السلام، کیونکہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ تو یہ 4 جماعتیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب یہ 4 جماعتیں وہ ہیں جو سیدھے جنت میں جائیں، بلکہ جنت میں لے جانے کے ذریعہ بھی ہوں۔ جو ان کے طریقے پر چلا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، جس نے اللہ و اللہ کی رسول کی تابعداری کی وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 جماعتیں ہوں گی۔ لہذا انہوں نے اتباع کی، اس برکت سے یہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ اب ان کا تو مسئلہ پورا ہو گیا۔ ہاں جو اس میں عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال میں کوتاہی ہے، تو اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے یا تو جہنم میں وقت گزارے گا، یا کسی کے سفارش سے وہ جائے گا، یا اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو نکال دیں گے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن قانون اللہ کا یہ ہے کہ جو ان 5 صفات سے متصف ہوگا اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے
وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس کا نام ہے اعمال ترازو بھرا ہوا ہے اور گناہ اس طرح نہیں ہے، لہذا وہ فیصلہ ہو جائے گا. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کا ترازو نام ہے اعمال کا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے، وہ جنت میں جائیں گے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہلی جماعت جن پر جو انعام یافتہ تھے ان کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی 5 صفتیں اللہ نے ارشاد فرمائی. آگے ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کو سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہ کہا گیا، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور ان پر موری جباریت لگ گئی. اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، ہدایت کے درجے سے نکل گئے. فرما ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان کے معنی بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوئے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان احکام سے انکار کر لیا. یہ جو 5 صفتیں ہیں، نہیں مانا، نہ ایمان بالغیب تھا، نہ وہ نماز کا یقین، فرضیت کا یقین رکھتے تھے، نہ زکوٰۃ کے قائل تھے، نہ اللہ کے راستے میں وہ دیتے تھے، نہ ان کا ایمان گزشتہ نبیوں پر تھا، نہ ان کا ایمان پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ہاشمیہ نہیں تو وہ کافر ہیں. لہذا یہاں سے ان کا ذکر ہوتا ہے. ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، تھوڑا سا ایک نکتہ، وہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور اس ختم نبوت کے لیے 100 سے زیادہ آیات ہیں قرآن پاک میں، 200 سے زیادہ احادیث ہیں. یہ اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. ان کے بعد نہ کوئی ذلی، نہ کوئی تحلیلی، نہ کوئی بروزی، کوئی بھی نہیں آئے گا. البتہ انگریز جو اسلام کا دشمن ہے، اس نے گرداسپور سے ایک آدمی، جیسے پہلے بھی کئی تھے، اسود عنسی، ہاشمیہ نہیں، مسلمہ کذاب، جنہوں نے نبوت کی دعوے کیے، جن کے خلاف جہاد ہوا، جن کو واصل جہنم کیا گیا. اس طرح انہوں نے، انگریز نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے اس متفقہ عقیدے کو تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کسی کو پیدا کیا جائے. ان کو گرداسپور سے ملا مرزا غلام احمد قادیانی، جو دجل فریب کے اندر بڑا ماہر تھا. اس کو لالچ دی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ تو لمبا قصہ ہے، آپ کے سامنے ساری تاریخ پڑی ہوئی ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ متفقہ عقیدہ، اجماعی عقیدہ ہے تمام آل اسلام کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. اس پر قرآن پاک کی 100 سے زیادہ آیاتیں، 200 سے زیادہ احادیث ہیں. ان میں ایک آیات یہ بھی ہے دلیل کے طور پر. وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے. یہ نہیں فرمائے من بعدک، آپ کے بعد. اگر کوئی وحی کا سلسلہ یا نبوت کا سلسلہ آتا تو پھر من بعدک کا ہوتا، قبل کا نہ ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو حضور تک مسئلہ آیا، ان نبیوں کا ماننا اور ان کے لائیوی پروگرام کو ماننا، یہ تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے. لیکن حضور آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری وحی، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. لہذا اللہ تعالی ہمیں یہی عقیدہ نصیب فرمائے، اسی پر اللہ ہمیں قائم دائم فرمائے اور ان فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اب یہاں تک تو یہ انعام یافتہ جماعت کا ذکر ہوا. اب یہاں سے دوسری جماعت کا ذکر آ رہا ہے.
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں کہ تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع مما جاء بہ، تصدیق کرنا حضور کے سارے پروگرام کو جو لے کر آئے، جو ان کے زبان پاک سے بات نکلی وہ ہمارے لیے حجت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور کفر کس کو کہتے ہیں کہ تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء مما جاء بہ، حضور سرور کائنات جو لے کر آئے اس میں کسی چیز کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ کفر کی کئی درجات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ سب سے پہلے شک کہ بھئی یہ حق ہے کہ نہیں، دوسرا درجہ آتا ہے شک کے بعد ضلال، یہ گمراہ ہو گیا، غلط لین پر چل گیا، اور تیسرا درجہ ہے جدال، پھر حق والوں سے لڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مجادلے کرتے ہیں، اور چوتھا درجہ جو ہے وہ ختم مانا مور لگ گئی جباریت کی، اب یہ حق پر نہیں آ سکتا، اس کے دل میں حق داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی کا ذکر یہاں یہ ان کافروں کا ذکر ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، انذرت آ کے معنی ہوتے آیا یا کیا، انذرتہم کیا آپ ڈرائے ان کو، ام یا لم نہ تنذر ڈرائیں ہم ان کو، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے پیارے حبیب آپ فکر نہ کریں، حضور کے لیے تسلی بھی ہے کہ یہ لوگ مانتے نہیں۔ فرمایا جن کے دل پر موری جباریت لگ گئی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو فرمایا کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر حضور کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت پڑی جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ نہیں مانیں گے؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ حضور کا کام ہے پیغام پہنچانا، ہدایت کرنا نہیں۔ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں، حضور اپنا مشن، اب دیکھو میں بیان کرتا ہوں، اب کسی کی اللہ سعادت کرے گا تو وہ قرآن سنے گا، سمجھے گا، یہ اس کی سعادت کی بات ہے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ نہیں بھئی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم اتنے معمولی لوگ ہیں کہ ہم نیچے بیٹھ جائیں، زمین پر بیٹھیں، ایسے بڑھاپے میں قرآن پڑھیں، کئی ایسے ہوں گے، ایسے میں یعنی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، کھل کا اعلان کرنا، بورڈ لگانا کہ بھئی آؤ قرآن سمجھو، یہ اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، مجبور کیا۔ میں تو کبھی مری پڑھاتا تھا، کبھی چھتر پھیل پڑھاتا تھا، تو اور بار کے لوگ جو ایران کے اور افغانستان کے اور جا کے شمالی علاقہ جات کے اور جا کے فاٹا کے، اور یہ لوگ آتے تھے، طلباء بڑی تعداد میں پڑھتے تھے۔ اب اس طلباء میں ہم نے اشتہار شائع کی، ارادہ کیا، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، تو اللہ کو یہ منظور تھا کہ اتمام حجت کر لو۔ یہ کل نہ کہیں کہ شاہ صاحب ان کو پڑھاتے تھے، ہمیں کیوں نہیں پڑھایا، ہمیں ٹائم نہیں دیا، تو چلو ہم نے ٹائم دے دیا۔ اب آپ کا کام ہے آگے اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا، اس کے لیے وقت دینا یا نہ دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ چاہے، تو میں بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا کام کیا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، نبی کا کام ہے پیغام پہنچانا، ہدایت کرنا نہیں ہے، اور اللہ کا کام ہے ہدایت کرنا۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ تو نبی اپنی ڈپٹی تو چلاتے تھے، چاہے کافر تھے چلاتے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اور اعتراض ہے۔ یہ سورت اتری مدینہ منورہ میں،
اور یہ مدینہ منورہ میں اترنے والی پہلی سورت ہے۔ اس کے بعد تو لاکھوں لوگ ایمان لے آئے اور لا رہے ہیں، اور اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ نہیں لائیں گے ایمان، لیکن حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایمان لائے لوگ۔ جب فتح مکہ ہوا، حضور نے، اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ جب فتح مکہ ہو گیا، آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک آ کر ایمان میں شامل ہوں گے، تو ایمان تو لے آئے لوگ۔ تو ظاہری قرآن کہتا ہے کہ وہ نہیں لائیں گے، ایمان تو لائے۔ یہ ہے اشکال۔ وہ اگر آپ کو اصول یاد ہو تو یہ بات جواب مل جائے گا۔ اصول کیا تھا کہ کفر کے 4 درجے، پہلے شک ہے، شک والے بھی ایمان لائیں گے، پھر ضلال گمراہی ہے، گمراہ بھی ہدایت پر آ سکیں گے، تیسرا جدال، حق والوں سے لڑنے والے وہ بھی لا سکتے ہیں، چوتھا درجہ جو ہے ختم، وہ نہیں لائیں گے۔ تو یہاں مراد وہ کافر ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو نہیں لائے کیونکہ ان پر مور جباریت لگ گئی۔ تو جو ایمان لائے ہیں وہ 3 قسم کے کافر ہیں، چوتھے نمبر کا کافر نہیں ہے۔ اب یہ اشکال ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ نے خود جواب دیا، ختم اللہ، مور لگائی اللہ نے، علی، اوپر، قلوبہم، ان کے دلوں کے، اللہ نے دلوں پر مور جباریت لگا دی، اور قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کے وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مور لگ گئی کہ حق کو سن ہی نہیں سکتے، ان کو توفیق کی سلب ہوگی، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی کہ اندر حق جا ہی نہیں سکتا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، پھر دیکھنے کے لیے آنکھیں ہوتی ہیں کہ چلو اب میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس پر بھی پردے آ گئے۔ ایک غیبی پردہ ہے جو ان کو حق نظر نہیں آتا، لہذا ختم اللہ، مور لگائی اللہ نے، اللہ، اوپر، قلوبہم، ان کے دلوں کے، وَعَلَىٰ سمعہم، اوپر ان کے کانوں کے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کے دلوں کے آنکھوں پر پردے آ گئے، وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب تو ہوگا، قانون ہے اللہ کا۔ اب یہاں اشکال یہ ہوگا، کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب جب اللہ نے پردے لگا لیے ان کا قصور تو نہ ہوا؟ جیسے میں کسی کا ہاتھ پاؤں باندھ لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں جاؤ وہی پانی لے آؤ، تو کیسے لائے گا؟ وہ تو جا ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ نے مور لگا لی تو وہ تو حق کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ تو آپ جواب دیں گے کہ اللہ نے مور یوں نہیں لگائی کہ کسی پر ویسی مور لگائی، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے برَّانَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے اوپر جو ران، مور لگائی ان کے کسب کی وجہ سے، ان کے چلتے جل، جیسے کوئی میرے پاس طالب علم پڑھتا ہے، اس سال بھی فیل ہوا، 2 سال فیل ہوا، 3 سال فیل ہوا، تو میں کہوں گا بھائی اس کو نکال دو یہاں، یہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ تو میرے نکالنے سے یا میرے کہنے سے تو یہ نالائق نہیں ہوا، یہ تو اپنے عمل سے ہوا۔ یا کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جائیں اور وہ دیکھتا ہے، وہ کہتے بابا آپ کی بیماری تو لا علاج ہے، تو ڈاکٹر کے کہنے سے، حکیم کے کہنے سے لا علاج نہیں ہوا، اپنے عمل سے ہوا۔ تو اپنے عمل سے لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ابھی وہ راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ ان کو قرآن پاک نے سورہ فاطمہ میں مغضوب علیہ کہا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ غضب والے یہ لوگ ہیں، اب یہ راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ ایسے میں یعنی بے اللہ کا قانون ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عظیم بڑا عذاب ہے۔ کیوں کہ دنیا کی زندگی تو چلو آپ کی عمر ہے 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، تو 100 سال تک تم ہو تو یہ تو زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن وہاں کی زندگی جو ہے وہ تو لامتناہی ہے، وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی، اور کافر مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے لیے کوئی نکلنے کی صورت
ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دنیا میں سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، کتابیں آئی، لیکن اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی زندگی کو مقصد کو سمجھا ہی نہیں، اور وہ اسی طرح واہیات میں جانور ہو کر پھرتا رہا، گزرتا رہا۔ اب میرا قانون آ گیا کہ میں نے اس کو پیدا کیا تھا، اس کو میں نے بڑا کیا، اس کو پالا، اس کو قسم قسم کے انعامات سے میں نے نوازا، لیکن صحت دی، جوانی دی، تندرستی دی، ان نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو پھر تو میرا قانون آ گیا نا کہ اتنا نعمت حرام ہے، پھر میری نعمتوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں نے پھر اپنی نعمتوں سے اس کو محروم کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ تو میرا قانون ہے کہ میں بہت بڑا عذاب اس کو دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس زمرے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ اس درجے تک کوئی نہ پہنچے کہ اللہ کی طرف سے گناہ کرتے کرتے مور جباریت لگ جائے، کیونکہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے اس کی دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ۔ اگر اس گناہ کے بعد توبہ کی، نیکی کی، اس داغ کو اللہ صاف کر دیتے، دل پھر شیشے کے مانند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی، پھر گناہ کیا، ایک داغ اور لگ گیا، پھر گناہ کی، ایک داغ اور لگ گیا، پھر گناہ کی، ایک داغ اور لگ گیا، اب داغ لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو گیا، اب اس کے اندر حق جا ہی نہیں سکتا، اب مور جباریت لگ جاتی ہے اس کی اوپر۔ یہ وہ آخری مقام ہے خطرناک قسم کا۔ اس لیے انسان کوشش کرے، خدا نخواستہ انسان ہے، اسی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے، توبہ کر لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، یا اللہ معاف فرما، آئندہ نہیں کروں گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ نیکیاں جو ہے یہ سیئات کو لے جاتی ہے، صاف کرتی ہے۔ دل پھر شیشے کے مانند ہو گیا، صاف ہو گیا۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا، تو دن بدن داغ بڑھتے 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 ایک دن آ کر مور جباریت لگ جاتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو فرماتے نا کہ ہر گناہ رنگ استبر مرآتی دل، اور دل شود زی رنگا خوار و حجل، ہر گناہ جو ہے دل کی تختی کے اوپر، اس شیشے کے اوپر ایک داغ لگاتا ہے، جس سے دل بگڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور چون زیادت گشت دل راتی رگی، نفس دورا بیش گردد ہے رگی، جو یہ گناہ بڑھتا جائے گا، نفس اس کا دل پریشان ہوتا جائے گا۔ اور دل ایک چیز ہے، مرکز ہے، یہ مرکز ہے، پوری جسم کا بادشاہ ہے۔ جب یہ بیمار ہو گیا تو سارا جسم بیمار ہو گیا۔ اس کے درست کرنے کے لیے آدمی کوشش کرے کہ کوئی گناہ کرے نہ کرے تو فوراً تو بتائے وہ اللہ کے دربار میں، پھر اللہ رب العزت مہربانی فرماتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، ہمارے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے 2 حصے، ایک قلب ہے، ایک قالب ہے، ایک دل ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ قلب، اور یہ بزرگوں کی باتیں بڑی عجیب ہیں اور یہ نوٹ کرنی چاہیے۔ اور دیکھو اتنی بڑی بات ہے کہ پورا نظام آ گیا آپ کے سامنے۔ ایک قلب ہے، ایک قالب ہے، ایک دل ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی 2 قسم کی آیات ہیں، عقائد اور اعمال کی، عقائد اور اعمال کی۔ تو عقائد سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے، اور
اللہ رب العزت کے عقائد سے قلب کی اصلاح ہوگی، اور قالب کی اصلاح جو ہے وہ اعمال سے ہوگی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، ذکر، فکر، تلاوت، یہ دین کی خدمت، دین کا کام، یہ اس کی اصلاح، نفس کی اصلاح ہوگی۔ آسمیہ نہیں تو ایک احکام دو قسم قرآن میں دو آ گئے، عقائد اور اعمال۔ تو عقائد کی اصلاح، قلب کی اصلاح عقائد سے ہوگی، اور اعمال کی اصلاح جو ہے وہ قالب کی اصلاح ہوگی اعمال سے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دونوں چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے بس کامیابی کامرانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی درجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وسلامت والعافیت فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفتا فی اہلنا واتمس علی وجوہ اعدائنا وامسحهم علی مکانتهم فلا یستطیعون المضی علی المجیء الینا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعل لنا حجة یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارے اوپر مہربانی فرما یا اللہ، ہمارے مالوں، جانوں، عزت آبرو کی حفاظت فرما، آل عیال کی حفاظت فرما، ہمارے عزت آبرو فرما یا اللہ تعالیٰ۔ موجودہ یہ جو وبائی بیماری سے ہمارے سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمیں عزت آبرو نصیب فرما یا اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو جائے ان کو شہادت نصیب فرما اگر ایمان ہے یا اللہ۔ ساری انسانیت کو شفا عطا فرما، یہ اسقار و غضب کو رحمت سے تبدیل فرما، اپنے رحمتوں سے مالا مال فرما۔ ہمیں اس قرآن پاک کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ ذرا خیال کریں گے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو نوارد ہیں حضرات نے، چونکہ بہت حضرات سن رہے ہیں بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، تو سب نے ترجمہ نہیں پڑھا، تو چند لفظ آیات رکوع آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لفظی ترجمہ آ جائے گا، بشرطے کہ آپ ابھی کوشش کریں قرآن کا ترجمے والا قرآن دیکھ کر آپ دوبارہ اس میں پڑھیں، ہر لفظ کا ترجمہ نہ آئے تو پوچھیں، تو یہ ایک پاؤ تک نہیں جائیں گے کہ پورے قرآن کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، ایک پاؤ پڑھیں، پھر میں چاہے آپ کو 5 رکوع پڑھاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو آ جائے گا، آپ سمجھیں گے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ اس لیے میں ابتدا میں تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ لے جا رہا ہوں، آئندہ انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔